جی میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید سے اللہ کی مرضی کو کیسے پہچانیں، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھئی یا تو اس بات کا انکار کرو کہ یہ دھرتی اللہ کی نہ ہے، ہمیں اللہ نے پیدا نہ کرا، ہماری جان اللہ کے قبضے میں نہیں ہے، جو بھی روزی کھا رہے ہیں وہ اللہ کی نہ ہے۔ یا تو اس کا انکار کرو کہ اللہ کا نہیں ہے، پھر اپنی منمانی پہ جیون جیو، اپنے گھمنڈ میں، اہنکار میں۔ سچائی کے ہوش میں آ کر اگر تم یہ مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ کی بات کو دل سے سمجھو، دل سے غور کرو، کیونکہ یہ جیون ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں ملا، جیون کا سمے بیت رہا ہے، ہمارے سامنے کتنے لوگ مر رہے ہیں، ہماری زندگی کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا محتاج بن کر اپنے گھمنڈ کو اندر سے مٹا کر اللہ کی بات کو دل سے سنیں اور سمجھیں غور سے۔ جس نے اپنے گھمنڈ میں، تکبر میں، اہنکار میں اللہ کی باتوں کو بے فضول سمجھا، جس کا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جس کی دھرتی پہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، جس کی ہوا میں سانس لے رہا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، اس نے اپنے گھمنڈ میں اللہ کی باتوں کو بے فضول اور بیکار سمجھا، وہ اپنا ہی بیڑا گرک کرے گا، موت کے بعد اللہ کی ایک نعمت نہ کھا پائے گا، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں ہم، اللہ وہ ہستی ہے جو نہ کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس سے کوئی بڑا ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے، اس کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی، ساری طاقتیں اسی کی ہیں، ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے مگر وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا تنہا اکیلا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا، اس سے اللہ کا غصہ بہت بھڑکتا ہے، کیونکہ اس کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا، اور اس کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں چلا رہا ہے۔ کوئی کسی کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلا سکتا اللہ کے سوا، کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کر سکتا اللہ کے سوا۔ تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اس نے یہ کائنات بنا دی ہے، ہمیں زندگی دے دی ہے، دو راستے ہمارے سامنے کر دیے ہیں، کھلی آنکھ سے ہر انسان دیکھ رہا ہے کہ سب کچھ یہاں اللہ ہی کا ہم استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دھرتی پہ چل رہے ہیں، دھرتی اللہ کی ہے، اللہ ہی دن نکالتا ہے، رات کرتا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اب انسان کے سامنے کھلا راستہ ہے، چاہے تو اس کا احسان مان لے، شکر ادا کر لے، شکر ادا کرے گا، اس کی مرضی پہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے راضی کر کے مرے گا، تو اس جیون سے بہترین جیون دے گا موت کے بعد، جس کو جنت کا جیون کہا گیا ہے۔ ہر زمانے میں ہر پیغمبر اس کی خبر لے کے آیا ہے، اور اگر یہ جانتے ہوئے بھی سب کچھ اللہ کا ہے پھر بھی ناشکری کرے، اللہ کی سچی بات کو، اچھی بات کو نہ سنے، اپنے گھمنڈ میں جو ہے علم کا مقابلہ جہالت سے کرے، گیان کا مقابلہ گیان سے کرے، اللہ کی باتوں سے کترائے، امن شانتی حاصل نہ کرے اچھی بات سن کر، ناشکری کرے اللہ کی، تو موت کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو جیون دیا تھا، وہ اللہ ہی کا دشمن بنا تھا، اللہ کی ناشکری کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ اسے جہنم میں ڈالے۔ بھائی اس نے جیون دیا تھا، دو راستے دیے تھے، چاہے میرا احسان مان لے یا ناشکری کر لے، تو ناشکری کرنے والے جو سب کچھ اسی نے دیا، اسی کی ناشکری کی ہے، تو پھر اللہ کا حق ہے کہ اس کو جہنم میں سجا دے۔ تو اسی معاملے میں اب ہم سمجھیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا راستہ کون سا ہے، اللہ کا احسان ماننے کا، اور ناشکری کرنے کا راستہ کون سا ہے، اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن یوٹیوب پہ ہمیں سن رہے ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں، ادھورا نہ سنیں، پوری بات سننے سے سچائی سمجھ میں آتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں سمجھ لیں کہ زندگی اس نے ہمیں دے دی ہے، اب یہ زندگی کیسی دی ہے، سچ پہ غور کریں۔ دو ہی پہلو ہیں، سچ اور جھوٹ۔ سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اب سچائی کا انکار نہ کریں، اس پہ جم جائیں، اگر جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے۔ سچ سن لیں کیا ہے، اس دنیا میں روز کتنے لوگ مرتے رہتے ہیں، کیا وہ ہماری طرح انسان نہیں ہے، ہمیں بھی مرنا ہے۔ اب سچ کیا ہے، زندگی ہمیں دے دی ہے، زندگی ایسی دے دی ہے جس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، جان ہماری اللہ کے قبضے میں ہے، اس میں کوئی شک ہے، یہ سچ ہے۔ تو اب ہم دنیا میں جنت کی اچھائیں رکھ دی ہیں ہمارے اندر، ہم چاہتے ہیں ہم ہمیشہ جئیں،
ہمیں موت نہ آئے، ہمیشہ سکھ جو ہے سکھ کا آنند لیں، دکھ کبھی نہ آئے، جوان رہیں، بڑھاپا کبھی نہ آئے۔ یہ جنت کی اچھائیں ہمارے اندر، جنت کے شوق۔ اب ہم جنت کی اچھاؤں کے چکر میں سچ کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے کتنے لوگ مرتے ہیں، دوسرے کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھلائے پھرتے رہتے ہیں۔ سچ کو دیکھ کر جان کر بھی ہم جھوٹ پر چلتے رہتے ہیں، یعنی کہ زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں۔ سچ تو یہ ہے، اور جھوٹ یہ ہے پھر بھی ہم دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے کبھی موت نہ آئے گی، کبھی ہمیں دنیا سے جانا ہی نہ ہو۔ یہ جھوٹ ہو گیا۔ تو جھوٹ سے ہم بچیں بھائی، اسلام کی شکشا ہے پہلی یہ کہ جھوٹ سے بچیں، سچ پہ غور کریں۔ یہی ایمان ہے کہ سچ کو پہچانیں اور سچ پہ جم جائیں۔ دنیا چلے نہ چلے، ہم چلیں سچ پہ، اس طرح سے جم جائیں اور جھوٹ کو چھوڑیں۔ جھوٹ کیا ہے؟ دنیا بھاگ رہی ہے کہ بھائی دنیا میں ہمیں ہمیشہ جینا ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ اب دنیا میں ظلم جاستی کر رہے ہیں، اس دنیا کے چکر میں لڑ رہے ہیں، دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں۔ جیسے کوئی مری ہوئی بھینس ہو، اس پہ کتے لڑتے ہیں، لڑتے آپس میں؟ مری ہوئی بھینس جنگل میں پھینک آؤ، اس پہ کتے لڑتے رہتے ہیں۔ اسی پرکار سے دنیا میں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیشہ رہنا ہے، اور ان کے سامنے بے شمار لوگ مر رہے ہوتے ہیں، سچ پہ غور نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے نہیں کہ ہمیں مر کے جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو وہ بھی یہ دنیا کیا ہے؟ ایک مردار بھینس کی طرح ہے، مردار بھینس کی طرح۔ اس پہ جو ہے لڑتے ہیں کہ وہ اس پہ ظلم کر رہا ہے، وہ اس پہ جاستی کر رہا ہے، وہ اس کا مال مار رہا ہے، اس نے اس کی زمین دبا لی، اس نے اس کا یہ کر لیا، اس نے اس کا یہ۔ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ زندگی بالکل بیکار ہے۔ جس دن موت آئی سب کچھ ختم ہے۔ اور جو پہلے لوگ مر چکے ان سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ وہ اپنے گھر بار سب، قرآن کہہ رہا ہے، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، غور نہیں کرتے۔ تو یہ زندگی اللہ نے دی ہے۔ اب زندگی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سچ پہ غور کر، اللہ کی مرضی پہچانے، کہ تیری جان میرے قبضے میں ہے، تو اپنے آپ کو آزاد مت سمجھے کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے، مجھے بیکار پیدا کر دیا گیا ہے، موت کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جنت کی اچھائیں رکھ دی ہیں ہمیشہ جینے کی، لیکن کہہ رہا ہے کہ ان اچھاؤں کو پوری یہاں نہ کر۔ یہ زندگی جنت کی اچھا پوری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جنت کچھ اور دنیا ہے، جہاں وہ جنت کی دنیا ایسی ہے جہاں موت نہیں آتی، بڑھاپا نہیں آتا، دکھ تکلیف نہیں آتے۔ اس دنیا کیسی ہے؟ یہ دنیا موت کا گھر، دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، آفتوں کا گھر، غموں کا گھر۔ اگر یہاں گننا شروع کرو گے نا کہ انسان کو کس کس طرح سے ڈر اور غم میں انسان قید ہے، یہ اللہ کی بات صاحب ہے، ڈر اور غم میں قید کر رکھا ہے کہ دکھ تکلیف مصیبت کس کس طرح کی ہے۔ اگر گننا شروع کرو گے، میں نے گننے کی کوشش کری تھی ایک بار، میں گن نہیں پایا، اتنے دکھ ہیں اس دنیا میں، اتنی مصیبتیں ہیں اس دنیا میں گن ہی نہیں پایا۔ تو یہ دنیا جو ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی دی، جنت کی اچھائیں رکھی ہمارے اندر، اور پھر ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ یہاں پر دل نہ لگا۔ لہٰذا میں نے انسان کو، جن اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کے سوا، اللہ کی عبادت کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ زمین و آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو وہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی مرضی سے استعمال کرو۔ یہ ہے سب سے بڑی عبادت، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے اللہ چاہ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ کا حکم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں، تو جیسے اللہ چاہ رہا ہے اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہم استعمال کریں، جیسے بھی ہم رہیں، اللہ کی مرضی سے چلیں، تب اللہ راضی ہوگا۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے بھائی، 24 گھنٹے اللہ کی مرضی پہ چلنا، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ تو جھوٹ سے بچنا، چغلی سے بچنا، غیبت سے بچنا، اپنی روح کو، اپنے شریر کو برائی کی گندگی سے پاک کرنا قرآن کے دوارا۔ قرآن میں اللہ کی مرضی ہے، تو یہ طریقہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جیسے مان لیا اولاد ہے، اولاد کی محبت دل میں ڈالی، اور پھر منع کرتا ہے کہ اس سے محبت نہ کر، سمجھیں اللہ کی مرضی کو۔ یہ سب دھوکہ ہے۔ دو چیز ہیں، سچ اور جھوٹ۔ دیکھو زمین جائیداد مال دولت سب جھوٹ ہے، اور یہاں تک کہ جو ہے بھائی بہن جھوٹ، یہاں تک کہ بیوی بچے جھوٹ۔ کیوں؟ کیونکہ موت پہ سب ختم ہو جائیں گے، اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔
तो झूठ को ख़त्म होना है, सच को बाकी रहना है। सच क्या है? सच है अल्लाह, जिसकी तरफ मर के हमें लौटना है, जिसने हमें जीवन दिया है, जो इस कायनात में हमारी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है, जिसने इस कायनात में हमें भेजा है, जो दिन निकालता है, जो रात करता है, जो हवा चलाता है, अल्लाह सच है। तो हमारा दीन हमें क्या सिखाता है इस्लाम? कि पहचान ये दुनिया की सारी हाया माया सब झूठ है, सब झूठ है, और यहाँ तक कि भाई बहन झूठ, बीवी बच्चे झूठ, ये सब झूठ हैं। इसको पहचान, जब इंसान इसको पहचान लेता है तो फिर आखिरी झूठ बचता है इंसान का घमंड, कि मैं बहुत कुछ हूँ। हर इंसान, जितने भी धरती पे मर्द औरत घूम रहे हैं, इन सब के अंदर रचना में अल्लाह ने ये मादा रखा है। हर इंसान अपने मन में अंदर ये समझता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, लोग मुझे बड़ा समझें, मैं सबसे बड़ा हूँ, लोग मुझे बड़ा समझें। हर इंसान के अंदर है ये बात। इसीलिए आप देख लें, चार लोग जहाँ बैठेंगे अपनी अपनी गर्दन ऊंची करना चाहेंगे कि मेरी बात मानी जाए, मेरी बात सबसे बढ़िया है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे बड़ा समझो भाई, मैं हूँ सबसे बड़ा। तो ये जो इसका घमंड है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, और इसकी हकीकत क्या है? गंदे पानी कतरे से पैदा हुआ, माँ के पेट में गंदा खून खा खा के जीता रहा है, दुनिया में आया तो लैट्रिन पेशाब पेट में भरा हुआ है, नाक में रहेंठ है, मुंह में थूक है, और जब मरेगा, और सबसे बढ़िया कपड़े कौन से हैं इसके? रेशम। वो क्या है? कीड़े की गंदगी। और सबसे बढ़िया खाना क्या है? शहद। वो क्या है? वो भी मोहाल की मक्खी, कीड़े की गंदगी। और जब मरेगा तो कब्र में जो है इसका शरीर गल सड़ जाएगा, कीड़े खाएंगे। ये इंसान की औकात है। तो जब इंसान अपने इस अंदर के घमंड को मिटाता है और हकीकत को पहचानता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, जिसने मुझे गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया है, जो सारे जहानों का पालने वाला है। जब इंसान इस झूठ को मिटाता है तो फिर अल्लाह की मोहब्बत को पाता है, अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। तो ये चीज़ है कि अब अल्लाह ताला ने जो है सारी दुनिया हमें दिखाई, दुनिया में भेजा, फिर दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में बैठ जाती है, बचपन से ही जो है रहते रहते बैठ जाती है। तो अल्लाह फिर इसको मना करता है कि इसकी मोहब्बत को निकाल, ये दुनिया तुझे छोड़नी है, दुनिया में तुझे हमेशा नहीं रहना है, लौट के आना है, असल ठिकाना जन्नत है, उसकी तैयारी कर। उसकी तैयारी करने के लिए क्या करना है हमें? नाव को रहना तो पानी में ही है, नाव का गुजारा पानी के बगैर नहीं है, पानी के बगैर नाव चल नहीं सकती। इसी प्रकार से हमारा गुजारा भी दुनिया के बगैर नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। नाव को रहना पानी में ही है, लेकिन नाव पानी में डूब ना जाए, अगर डूब गई तो बर्बाद है। इसी प्रकार रहना हमें दुनिया में ही है, सब कुछ करना है, काम हिल्ला सब कुछ करना है, लेकिन हम दुनिया की मोहब्बत में डूब ना जाएं, अल्लाह को ना भूल जाएं, और यहाँ से मर के जाने को ना भूल जाएं। ये है असल में बात। तो अल्लाह की मर्ज़ी क्या है? अल्लाह की मर्ज़ी यही है कि माल दिखाया, कह रहा है माल की मोहब्बत न कर, पैसा दिखाया, पैसे की मोहब्बत न कर, ज़मीन जायदाद दिखाई, ज़मीन जायदाद की मोहब्बत न कर, औलाद दी तो औलाद की मोहब्बत दिल में डालता है तो उसकी औलाद की मोहब्बत न कर। अल्लाह फरमा रहा है सारा जहान बेवफा है, मैं वफ़ादार हूँ, मुझसे दिल लगा, दिल मेरे हवाले कर। तो भी अल्लाह ताला ने हर इंसान को जीवन का समय दिया है। जब अल्लाह ताला मौत देकर वापस बुलाएगा, देखो शरीर से रूह निकाल ली जाती है, शरीर हमारा मिट्टी मिल जाता है, तो अल्लाह ताला पूछेगा फिर, मेरे बंदे या बंदी, मैंने तेरे लिए धरती का बिछौना बिछाया, आसमान को छत बनाया, तेरे लिए सांस लेने के लिए हवाओं को चलाया, बारिश को बरसाया, तेरे लिए ज़मीन में से रोजी पैदा करी। अल्लाह के इतना एहसान है भाई, हम गिन नहीं सकते। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे या बंदी, मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, सारी नेमतें गिनवाएगा, ये किया वो किया, ये किया वो किया, तेरे लिए मैंने सब कुछ किया, तूने मेरे लिए क्या किया। अब भाई अगर हकीकत में किया है दुनिया में तो वहाँ जवान चलेगी, वरना अल्लाह ताला जवान में ताला मार देगा। अगर मैं झूठ भी बोलेगा ना तो जवान में ताला मार, बहुत दिन बकवास कर ली, मैं खामोश होकर देखता रहा ऊपर से तेरे सब कर्मों को, और तुझे बोलने का मौका दिया, अब तेरी जवान नहीं चलेगी, अब मैं करूँगा तो खामोश रहेगा। और जिसने अल्लाह को राज़ी किया उसी की जवान चलेगी, वहाँ वही बोल पाएगा। तो मौत के बाद असल में बदले का जहान है, वहाँ ईमानदार को ईमानदारी का सच्चा बदला मिलेगा, और बेईमान को बेईमानी का भरपूर बदला मिलेगा। अल्लाह के सामने कोई अल्लाह की बात को काट नहीं सकता, अल्लाह से बड़ा कोई है ही नहीं। जब वो फैसला करेगा उसके फैसले को कोई काट नहीं सकता।
تو بھائی زندگی کا ایک ایک وقت بڑا قیمتی ہے، اس کو برباد نہ کریں، اپنے جیون کے ہر لمحے ہر پل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگائیں، تاکہ موت کے بعد جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں ہمیشہ کی نعمتیں پائیں۔ تو بھائی سچا علم جو ہے، اللہ کا جو علم ہے وہ سچائی کا سمندر ہے۔ سچائی کے سمندر میں لوگ بڑھتے ہی نہیں ہیں، جھوٹ اوپر جھوٹ پھیلا ہوا ہے دنیا میں، اسی میں کھیلتے رہتے ہیں، تو زندہ ایمان کہاں سے حاصل ہو؟ اور پھر اللہ کی باتوں کو غمگین ہو کے سمجھتے نہیں۔ جس کا علم، جس کا گیان اسے نفع نہ دے، لابھ نہ دے، جس کا علم اسے نفع نہ دے، عالم ہو اور اس کی خواہش اس کے علم کو ڈھانپ لیں، یعنی اللہ کی مرضی کو ہوش و حواس میں نہ سمجھے، اس کے علم کو اپنی مرضی چلائے جانتے ہوئے بھی، اس کی خواہش اس کے علم کو ڈھانپ لے، تو وہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ تو بھئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان حقیقت میں ہوش و حواس میں ہوش و حواس میں انسان قرآن سے جڑے، قرآن مجید سے جڑے اور اس کا پھل نہ نکلے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، انسان کو جیون دیا، جیون جینے کا سمے دیا، روزی لکھ دی، سچ اور جھوٹ کی رچنا کو انسان کے اندر رچ دیا۔ سچ کا راستہ اللہ کا ہے، تو بھئی سچ کا راستہ اللہ کا احسان ماننے کا راستہ ہے، اور سچ پر چل کر اور اللہ کو راضی کرنے کا ہے کہ انسان سچ کو پہچانے کہ میری جان کا مالک اللہ ہے، مجھے کبھی بھی موت دے کر دنیا چھڑوا سکتا ہے، اس نے مجھے سب کچھ دیا ہے، میں اس کا احسان مانوں، اسے راضی کروں۔ جس نے سچ پر چل کر اللہ کو راضی کیا وہ جنت کے انعام کا حقدار ہے، اور بھئی جس نے سچ کو نظر انداز کر کے جھوٹ پر چل کر اللہ کو ناراض کیا وہ جہنم میں سزا کا حقدار ہے۔ اور یاد رکھیں، جو جھوٹ پر چلے گا وہی فساد پھیلائے گا۔ سچ یہ ہے کہ زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، اور جھوٹ یہ ہے پھر بھی انسان دنیا میں ایسے جیتا رہے جیسے وہ ہمیشہ رہے گا، تو جو جھوٹ پہ چلے گا وہی فساد پھیلائے گا۔ تو بھئی اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ سچ پر چلنے والے، ایمان والے، ایماندار، سچائی پر چلنے والے ہی جنت کے انعام کے مالک ہوں گے، جنہوں نے اللہ کا احسان مانا اور اللہ کو راضی کیا۔ اور بے ایمان، اللہ کی ناشکری کرنے والے نرک میں ناکام ہوں گے۔ تو بھئی یہ دونوں رچنا اللہ نے انسان کے اندر رچ دی ہیں، چاہے میرا احسان مان لے یا ناشکری کر لے، انکار کر لے، چاہے میرا شکر ادا کر یا ناشکری، موت کے بعد دونوں کے دو انجام تیار ہیں۔ یہ زندگی امتحان ہے، موت کے بعد بدلے کی دنیا ہے۔ تو بھئی کچھ تو سچائی پر غور کریں۔ لوگ دنیا سے مر مر کے جا رہے ہیں اور ہم دنیا میں ہمیشہ جینا چاہ رہے ہیں۔ تو بھئی اللہ کی بھی عجیب قدرت ہے کہ بے ایمانی میں انسان دنیا کے دھوکے میں گم ہوتا ہے، اور جب اللہ دنیا کا اس کا دھوکہ ہٹاتا ہے، ایمان دیتا ہے، تو وہی انسان ہوتا ہے، وہی اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، وہی کان ہوتے ہیں، وہی دل دماغ ہوتا ہے۔ دنیا کے دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے، پھر وہ سچائی پر نگاہ گڑھا لیتا ہے اور سچائی کو دیکھتا ہے کہ یہ دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ تو بھئی سچ پر چلیں، صحیح انصاف کریں، اور بے ایمان بنا سوارتھ کے کبھی ایمانداری کی بات نہیں کرے گا، بنا مطلب کے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہی فساد پھیلائے گا۔ تو بھئی انسان جو ہے اللہ کی دی ہوئی زندگی سے اور مال دولت سے اللہ کے سامنے ہی گھمنڈ دکھاتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ کبھی بھی موت دے کر اٹھا سکتا ہے، موت دے کر کبھی بھی دنیا کی ہر چیز کو چھڑوا سکتا ہے۔ اس کا ہوش نہیں ہے انسان کو۔ یہی تو اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، امتحان ہے۔ تو بھئی اللہ کی مرضی کو پہچان کر پھر اس کے حکم پہ چلنا، پھر نیک عمل کرنا، پھر نماز روزے کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور ایسے ہی عمل قبول کرتا ہے۔ سچ کو پہچانو، سچ پہ چلو، جب اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ سچ کو پہچاننا، سچ پہ چلنا، یہ ایمان ہے۔
تو بھئی اللہ کی مرضی کو پہچانو. ہمارے چینل کے اندر جتنی بھی ویڈیو ہیں سب میں اللہ کی مرضی ہے. ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں. امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.